کہ جو وعدے پاکستان میں کیے کسی ایک وعدے پہ عمل کیا ہے؟ عمران خان تم کہتے تھے کہ میں حکومت میں آیا تو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. ارے کدھر گئی تیری کروڑ نوکریاں؟ تم نے تو لوگوں سے 60-70 لاکھ لوگوں سے روزگار چھین لیے ہیں. تم تو کہتے تھے میں تنخواہیں بڑھاؤں گا. ارے تم نے تو اس ملک سے کانٹریکٹ ملازمت کے خاتمے کر رہے ہو. تم تو کہتے تھے میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. 2.5 سال میں ایک گھر نہیں بنا. 2.5 سال میں کہتے تھے میں بجلی سستی کروں گا. ہمارے دور میں آپ کو یاد ہے نا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں چڑھ گئی، بجلی بہت مہنگی تھی، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا. حکومت جو ہے وہ عوام کی نمائندہ ہے، عوام بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. پہلے بڑی مہنگائی ہے، ہم نے بجلی مہنگی نہیں کی. لیکن عمران خان تم تو کہتے تھے کہ مسلم لیگ کے دور میں بجلی مہنگی ہو گئی، میں ٹیکس ختم کر دوں گا، بجلی سستی کر دوں گا. تم تو کہتے تھے کہ میں تیل سستا کر دوں گا. تم تو کہتے تھے میں گیس سستی کر دوں گا. تم تو کہتے تھے کہ میں ٹیکس کم کر دوں گا. ارے بھائی آج پاکستان کی عوام چیخ چیخ کے تمہیں کہہ رہی ہے کہ کدھر گئی تمہاری سستی بجلی. ہمارے دور میں بجلی 8 روپے یونٹ تھی، آج 22-23 روپے یونٹ سے لے کے 35 روپے یونٹ ہے. ہمارے دور میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $150 تک گئیں. ہمارے دور میں تیل اتنا مہنگا نہیں تھا جتنا آج ہے. ارے تم تو کہتے تھے میں گیس باہر سے لاؤں گا، سستی گیس دوں گا. پاکستان کا حال کیا ہے؟ ارے نوجوانوں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صنعتیں نہیں ہیں، گلگت بلتستان میں بہت سارے مسائل ہیں، یہاں پر روزگار کے ذرائع کم ہیں. یہاں کا زمیندار اپنی زمینوں سے فصلیں اگاتا ہے، اپنے باغوں میں پھل اگاتا ہے، لیکن وہ اپنے پھل وہاں منڈی تک نہیں پہنچا سکتا. لیکن عمران خان تم تو سرکاری نوکریوں پر پابندیاں لگا رہے ہو، پہلے سے موجود سرکاری ملازموں کو نکال رہے ہو. تم کیا دو گے نوکریاں؟ تم کیا دو گے روزگار؟ روزگار دیتا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو شہید دیتا تھا. آج کہتا ہے میں آپ کو صوبہ دوں گا. بیٹا جی پیچھے کہتا تھا میں صوبہ دوں گا. تمہیں 2.5 سال تک یاد نہیں آیا صوبہ دینا ہے؟ 2.5 سال کے بعد آج تم یہ بات کر رہے ہو تو اپنے بزرگوں سے نوجوانوں پوچھنا، ان سے پوچھنا کہ یہاں پہ ایجنسی کا خاتمہ کس نے کیا؟ بھٹو شہید نے. یہاں پہ آپ کو کونسل کس نے دی؟ بھٹو شہید نے. آپ کا کوٹا کس نے بڑھایا؟ بھٹو شہید نے. نوکریاں کس نے دی؟ پیپلز پارٹی نے. آج جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2018 کے انتخاب میں گلگت بلتستان کے لیے ہم آج نعرے نہیں. نوجوانوں سارے کھڑے ہو کے آپ کے چیئرمین آ رہے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کرنا. نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بلال. وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم. ویلکم 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 ویلکم. بہت شکریہ. تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کے چیئرمین آپ سے مخاطب ہو سکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شناختیں وہ دیتے ہیں جن کی خدمت ورثے میں آتی ہے. آپ کے حقوق وہ دیتے ہیں جن کی جماعتوں کو یہ ورثہ ملا ہوتا ہے حقوق دینے کا. آج بھی انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی ہی سب کچھ دے گی. ہم کہتے تھے نا بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی، نوجوان
اب تو یہ نعرہ ہے کہ بلاول بھٹو آئے گا روزگار لائے گا. مل کے نعرہ لگاؤ, بلاول بھٹو آئے گا, بلاول بھٹو آئے گا, بلاول بھٹو آئے گا. یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو عبوری صوبہ دینا ہے. اب 2.5 سال کے بعد یاد آیا, یہ 2018 میں جب پاکستان میں الیکشن ہو رہا تھا, اس الیکشن میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے گلگت بلتستان کے ساتھ خدمت کے سفر کا ہمارا معاہدہ ہے, جو بھٹو شہید سے شروع ہوا, جو بی بی شہید سے ہوتا ہوا آصف زرداری صاحب کے ہاتھ آیا اور اب بلاول صاحب کے ہاتھ میں ہے. تو 2018 میں بلاول صاحب نے اپنے منشور میں صفحہ 56 پہ لکھا کہ ہماری حکومت بنی تو ہم خدمت کا یہ سفر اپنے منطقی انجام پہ پہنچائیں گے, اور لکھا کہ ہمارا عزم ہے کہ اصلاحاتی ایجنڈا جاری رکھیں گے اور مندرجہ ذیل اقدامات کریں گے. نمبر 1, گلگت بلتستان کے عوام کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے یا ریاست کے منتخب نمائندہ اداروں میں مبصر کا رتبہ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. نمبر 2, شکریہ, وقت تھوڑا ہے, چیئرمین صاحب نے بات کر دی ہے, میں چند لائنیں پڑھ کے اجازت لے رہا ہوں. 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو پاکستان کے صوبے کا درجہ دینے یا صوبے کا عبوری درجہ دینے کے لیے آئینی اقدامات کریں گے. یہ وہ وعدہ ہے جو 2018 میں کیا, اور یہ وعدہ خالی وعدہ نہیں ہے, اس کے پیچھے آپ کا 2009 کا سیلف امپاورمنٹ آرڈر ہے, اس کے پیچھے گلگت بلتستان کونسل ہے جو بی بی شہید نے بنائی, اس سے پیچھے آپ کا کمشنری سسٹم ہے, آپ کا راجگیری نظام کا خاتمہ ہے جو بھٹو شہید نے کیا. یہ ہمارا ورثہ ہے. پھر چیئرمین صاحب نے لکھا کہ آپ کے الیکشن چھینے جاتے ہیں. ویسے آج پاکستان میں بھی چیئرمین صاحب نے ابھی وہاں بھی خطاب کرنا ہے, وہاں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری کراؤ, عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہ کرو. تو یہاں بھی لکھا کہ پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جنرل الیکشن بیک وقت منعقد کیے جائیں گے. خطے کے ساتھ سڑکوں کے رابطوں میں اضافہ کیا جائے گا, اور خاص طور پہ نوجوانوں, آپ کے روزگار کے لیے, آپ کی نوکریوں کے لیے, اگر آپ کی حکومت اپنی ہوگی, آپ کا اپنا صوبہ ہوگا, آپ کے پاس وسائل ہوں گے تو نوکریاں ملیں گی نا. تو بلاول صاحب نے لکھا کہ گلگت بلتستان کو وفاق کی جانب سے ریونیو میں جو حصہ ملتا ہے اس میں اضافہ کریں گے. یہ 2018 کا وعدہ ہے. اگر بلاول صاحب کی حکومت بن گئی ہوتی, وہاں ہمیں روکا نہ جاتا, تو آج یہ کام ہو چکے ہوتے. اور پھر لکھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی مالی خود مختاری کو یقینی بنائیں گے تاکہ وہ اپنے صوبے کے وسائل سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکیں. یہ خواب ہم آج نہیں کہہ رہے. اور عمران خان, تم نے آج جو نعرہ مارا ہے, تمہارا ہر نعرہ جھوٹ پہ مبنی ہے. تم ہر چیز سے یو ٹرن لے چکے ہو. اور اب یاد رکھو, گلگت بلتستان کے عوام اس الیکشن کے اندر تمہیں ایک بڑا یو ٹرن دیں گے اور پاکستان کی سیاست سے باہر نکال دیں گے. اب تمہارا مقدر یہی لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یاد رکھو, حقوق کون دیتا ہے؟ پیپلز پارٹی. کون دیتا ہے؟ نوکری کون دیتا ہے؟ آٹا کون دیتا ہے؟ آپ کو شناختیں کون دیتا ہے؟ آپ کا نمائندہ کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر ووٹ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ تو آپ نے سلیکشن میں ایک ایک نوجوان نے, آپ نے عمران ندیم بننا ہے. آپ نے سب نے, بزرگوں نے مل کے, ہماری ماں بہنوں نے مل کے عمران ندیم کو اس الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب کرانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات ختم کروں تاکہ چیئرمین صاحب آپ سے مخاطب ہو سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. نعرہ لگاؤ, نعرہ 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 بھٹو, نعرہ 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 بلاول. بہت بہت شکریہ خبر زمان قائدہ صاحب. سارے گانا گلگت بلتستان اب اسٹیج سیکرٹری کے فرائض خود لے لیتا ہوں, اور میں آپ کو, آپ کے نمائندہ, میں
इमरान नदीम का भी आपका नुमाइंदा था, ये आज भी आपका नुमाइंदा है, और 15 तारीख को भी आपका नुमाइंदा होगा। तो आपका नुमाइंदा इमरान नदीम। हम तुम्हारे साथ हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तुम्हारे साथ हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं जनाब चेयरमैन साहब 2-4 गुजारिशात आप करने से पहले आपको एक तो ये मकामी चादर बेटा पहनाएंगे, तो दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि इंसाफ यूथ फेडरेशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल गिलगित बल्तिस्तान सईद साजिद हुसैन ने नाम इंसाफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन साथ शायद नाइंसाफी की वजह से अब इंसाफ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है एक मफलर उनको अगर पहना के उनकी इज्जत अफजाई करें तो आपकी मेहरबानी होगी। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बस सब जल्दी। गुजारिश है जी, हमारे वजाहत हुसैन एडवोकेट इनको डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं PYO बल्तिस्तान डिवीजन के। इनको काइंडली ये नोटिफिकेशन अपने हाथों से दे दे तो मेहरबानी। मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम चेयरमैन साहब की मौजूदगी में मैं ज्यादा वक्त नहीं ले सकता, इनकी बहुत सारी मसरूफियात है। मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये में इन्होंने दूसरा दौरा किया और इस दफा मेरे इलेक्शन के हवाले से तशरीफ लाए। मैं तमाम शिगर के अवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे छोटी सी एक गुजारिश आपसे करना है, उसके बाद आवाम से मैं एक छोटी सी बात करूंगा, फिर आपको मौका दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि लोग आपको सुनने आए हैं। मैं तो रोज इनको सुना सुना के ये लोग मेरे से थक गए हैं। तो पहली बात तो ये है कि सर कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के ओवरऑल, फिर हमारे शहर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कराची में आपके धरती में तालीम हासिल करते हैं, रोज़गार हासिल करते हैं। हमारे शिगर वालों का एक वहाँ पे कॉटेज है, शिगर हाउस के नाम से, ज़मीन उनके नाम पे है, लेकिन वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। आप अगर मेहरबानी फरमा के उनके लिए कुछ वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन के लिए कोई बंदोबस्त कर दें तो मेरे पूरे आवाम आपका मशकूर रहेंगे। उसके अलावा आपने वादा फरमाया है कि कराची के और सिंध के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे, तो मैं आपको एक बार फिर उसकी याद दहानी और रिक्वेस्ट करूंगा। आवाम से मैंने सिर्फ ये कहना है, मैंने इंशाल्लाह जो भी वादे किए अल्लाह ताला और मौला पंजतन पाक के करम से मैंने अपने वादे पूरे किए। जब मैं आया यहाँ रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं था, और आज चेयरमैन साहब आपकी तशरीफ आवरी पे मेरा एक और टारगेट पूरा हो गया कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज का आज संगे बुनियाद डाला, जिसको लोगों ने रोका हुआ था, आज उसकी संगे बुनियाद आपकी तशरीफ आवरी पे हो गया। आखिरी बात, जो मोहतरम कायरान साहब मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन हैं, मैं इनके हमेशा टॉक शो सुन के कोशिश करता हूं कि कुछ अल्फाज में भी याद कर लूं। तो इन्होंने पार्टी के हवाले से बात किया, पार्टियां चेंज करने के, लोगों में एक तासुर ये पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत वक्त के साथ रहने से बड़े फायदे होते हैं। मैं
مختصراً ایک بات کرتا ہوں، ہم سب حسین کے ماننے والے ہیں، حسینی ہیں۔ اگر حکومت وقت کے ساتھ رہنا ہوتا تو حسین شہید نہ ہوتا۔ اگر واقعی میں حسینی ہے تو حسین کے راستے پہ چلو، حکومت کی ضرورت نہیں ہے، حق کے ساتھ رہیں گے، چاہے اپوزیشن میں رہے، چاہے جس جگہ رہے، ہم آپ کے حقوق دلا کے رہیں گے۔ تھینک یو۔ نوجوانوں، اب آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آپ کے محبوب قائد، آپ نوجوانوں کے نمائندے، ہمارے دلوں کی دھڑکن، پاکستان کے مستقبل کی امید، نوجوان لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بلاول، نعرہ 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 بلاول، جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ ساتھیوں، میں آج دوسری دفعہ شگر پہنچا ہوں۔ پہلے ہم آپ کے جو حقوق کی جدوجہد ہے، جو جمہوری حقوق کا جدوجہد ہے، جس کے لیے آپ کا صوبائی تنظیم، آپ کے مقامی تنظیم دن رات محنت کر رہے تھے، اس کے لیے میں یہاں آیا تھا، اور آج اس کو آگے لینے کے لیے اس الیکشن مہم میں آپ کے حقوق کے بارے میں، آپ کی جدوجہد کے بارے میں پورا پاکستان کو بتانے کے لیے یہاں اپنا شگر کے دوستوں کے درمیان میں ہوں۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اتنا شکر گزار ہوں، میں آپ کو کیا بتا سکتا کہ اتنا تاریخی استقبال آپ نے یہاں شگر کے خوبصورت پہاڑوں کے درمیان ہمارے لیے کیا ہے، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ ہمارا حاجی محمد حسین کا شگر ہے۔ حاجی محمد حسین وہ جیالہ تھا جس نے شہید بھٹو کو خودکشی کا دھمکی دی۔ بھائی آپ بھی خیال رکھیں، درختوں سے نہ گرے۔ ہاں، تو ہمارا حاجی محمد حسین صاحب جس نے شہید ذوالفقار بھٹو کو خودکشی کا دھمکی دی کہ آپ شگر نہیں پہنچے تو میں خودکشی کروں گا، اور اس جیالہ کے کہنے پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی یہاں شگر تشریف لے آئے۔ اور آج آپ کا محبت، آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، آپ کا استقبال ان ساری قوتوں کے لیے پیغام ہے، ان ساری قوتوں کے لیے پیغام ہے جنہوں نے سوچا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے پاکستان پیپلز پارٹی اور گلگت بلتستان کے عوام کے تعلق میں کوئی دوری پیدا کر سکتے۔ وہ ان ساری قوتوں کے لیے پیغام ہے، ساری قوتوں کے لیے پیغام ہے جنہوں نے سوچا کہ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا تو کوئی نہیں ہوگا میرے شگر کے عوام کا آواز پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے۔ اے ظالموں، دیکھو شگر کے عوام آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے ہم سے ہمارا نانا تو چینا ہے، مگر شگر کے بزرگوں آج تک میرے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظالموں،
آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو تو شہید کیا، مگر آج تک شگر کے ہر عورت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ وفادار ہیں۔ یہ کم نظر لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کر کے یہ سچ کا راستہ روک سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کر کے آواز ختم کر سکتے ہیں، مگر نہ ہم نے ماضی میں ان کو کامیاب ہونے دیا اور نہ آج ہم ان کو کامیاب ہونے دیں گے۔ ساتھیوں، جو سفر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کے ساتھ شروع کیا تھا، جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے شگر کے نوجوانوں کے لیے دیکھا تھا، جو خواب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں کی بیٹیوں کے لیے دیکھا تھا، اب مجھ پر فرض ہے کہ میں وہ خواب پورا کروں، میں آپ کو وہ حق دلوائے، وہ جمہوری حق دلوائے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر صوبہ کو دلوایا ہے۔ اور یہ میرا آج کی محنت نہیں ہے، میں نے کسی امپائر سے مل کے اپنا مینیفیسٹو نہیں بنایا، یہ میرا منشور 2018 کا منشور ہے، جس میں میرا وعدہ ہے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کہ میں ان کے نمائندے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بٹھاؤں گا، جس میں میرا وعدہ ہے کہ ہم ان کو صوبہ بنا کے دیں گے، اور جس میں میرا وعدہ ہے کہ ہم ان کا شیئر میں، ان کا فائنینشل شیئر میں انشاءاللہ تعالی اضافہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں، کسی کے اشارے میں چلنے والا نہیں ہوں، میں آپ کے ووٹوں سے طاقت لیتا ہوں، آپ کے ساتھ سے طاقت لیتا ہوں، اور پوری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، یہ پورا گلگت بلتستان کا مطالبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے نہ صرف یہاں شگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے، تیر کو جتوانا ہے، مگر گلگت بلتستان کے ہر علاقہ سے، ہر سیٹ سے، ہر کانسٹیٹیوئنسی سے تیر کو جتوانا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جتوانا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو جتوانا ہے، اور آپ کا خواب پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ کے ووٹوں سے اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، جب آپ کے ووٹوں سے اس ملک کے فیصلے لیے جائیں گے، تو پھر آپ کا قسمت بھی بدل دے گا۔ اگر ہم یہ حقوق جو آپ کے حقوق ہیں آپ نہیں دلواتے ہیں، تو اب یہ تیسری نسل کی جدوجہد ہے، اور ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ گلگت بلتستان کے عوام بے روزگار کیوں ہیں، گلگت بلتستان کے عوام غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں، بھوک کا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں گلگت بلتستان میں ہم وہ تعلیمی ادارے کیوں قائم نہیں کر سکتے، وہ صحت کے ادارے کیوں نہیں قائم کر سکتے جو یہاں کے عوام کا حق ہے۔ جب تک آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا، آپ پاکستان میں پورے ملک کے آپ کو نہیں دلوا سکے گا۔ اور یہ کام ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی کیا، اور آج بھی پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایف سی آر کا خاتمہ کیا، راجنیتی کے نظام کا خاتمہ کیا، اور اب سنا ہے کہ عمران یہاں اٹلی شگر میں وہ راجنیتی نظام واپس قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو یہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ بھٹو شہید کے جیالے ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سپاہی ہو، بلاول بھٹو کے ساتھی ہو، آپ کسی راجہ کو جیتنے نہیں دیں گے۔ آپ جیالہ کے ساتھ کل بھی دیے تھے، آپ بھی دیں گے، اور آئندہ بھی ہم دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ ٹھپا پہ ٹھپا، تیر پہ ٹھپا، 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 ٹھپا پہ ٹھپا۔ تیر پہ ٹھپا۔ آپ نے
जिए बिलावल। आपने मेरा इमरान नदीम को मुंतखब करवाना है ताकि हम साथ मिलके आपके मसाइल का हल निकाल सकें। मैं जानता हूं अगर मेरे साथ इमरान नदीम जैसे नुमाइंदे हैं, जैसे साथी हैं जो अपना अवाम का ख्याल रखते हैं, अपने अवाम के मुश्किल वक्त में उनके साथ देते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम मिलके यहाँ के अवाम के मसाइल भी हल कर सकेंगे। माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही रोजगार दिया है, खास तौर गिलगित बल्तिस्तान में, बाकी मुल्क में भी मगर खास तौर गिलगित बल्तिस्तान में अगर रोजगार मिला है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर हो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर हो, और हमारा पिछले हुकूमत में बहुत से गलतियां हुए होंगे, मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 25,000 जॉब्स गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए आपका पीपल्स पार्टी के वजीर आला ने दिलवाया। और आज भी हमें वही शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अज़म के साथ मेहनत करना पड़ेगा अगर हमने यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलवाना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो पूरा मुल्क में रोजगार दिलवाया था, ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से रोजगार दिया मगर ऐसे इदारे कायम किए थे जिससे रोजगार के मौके पैदा हुए। चाहे वो हमारा कराची का स्टील मिल हो या हमारा हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, जगह जगह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इदारे कायम करके मुकामी लोगों को रोजगार दिलवाया, और पाकिस्तान में रोजगार दिलवाया, बैरून मुल्क में रोजगार दिलवाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को मुफ्त पासपोर्ट भी दिया, दूसरे ममालिक से बातचीत की, उनके साथ अरेंजमेंट किया ताकि वो पाकिस्तान के नौजवान को भी रोजगार दिलवा सके। और आज तक वो लोग मिडिल ईस्ट हो, दूसरे ममालिक हो, नॉर्वे हो, आज तक वो लोग वहां अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं और यहां भी पाकिस्तान में भी अपने घर चला रहे हैं। ये है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया, अवाम को रोजगार देना। बाकी जो भी जमाते हैं आज खास तौर पे जो मौजूदा हुकूमत ने हर तबका को रिलीफ नहीं तकलीफ पहुंचाया है। अब देखिए किस तादाद में सरकारी मुलाजिम आज भी इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत के अपने एम्प्लॉइज एहतजाज कर रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स को रोजगार देने का मंसूबा था। पूरी मुल्क में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लेडी हेल्थ वर्कर्स हाल मचा दी, जिसे हर गांव में हर सड़क पे किसी खातून को नौकरी भी मिली, वो अपनी घर को चला भी रही है और वहां की आवाम का सेहत का भी ख्याल रख रही है। आज वो औरतें, वो लेडी हेल्थ वर्कर्स इस्लामाबाद में बैठ के खुद धरना दे रहे हैं कि हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है। हमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस इमरान की नाकामी से, इस सिलेक्टेड से बचाना है। मैं जानता हूं कि यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं, हम इनको मजीद बेरोजगारी में नहीं धकेल सकते हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ के अवाम मुसलसल गुर्बत का मुकाबला करते आ रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत का इजाफा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। यही वजह है कि हमने इमरान को रोकना है, पीटीआई को रोकना है, सिलेक्टेड को रोकना है, ताकि वो हाल जो इन्होंने पख्तूनख्वा के साथ किया, वो हाल जो उन्होंने इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब के साथ किया है, बुजदार की सूरत में किया है, वो जो उन्होंने इस्लामाबाद के साथ किया है, वो हम उनको इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ इस तरीके से खेलें, इस तरीके से तबाह करें। इसका एक ही हल है, अवामी हुकूमत को वोट दो, पीपल्स पार्टी को वोट दो, जियाले को मुंतखब करो। अगर जियाला मुंतखब होता है तो आवाम का काम भी करता है, रोजगार भी दिलवाता है, और जब ये तब्दीली वाले आते हैं तो तबाही है। आजकल क्या वादा लेकर आता है? आजकल वो एक लॉलीपॉप के साथ पीटीआई ने अपना इलेक्शन मुहिम का आगाज किया था। जो आपका वादा था 2018 का,
ان کو تو 2020 میں خیال آیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کوئی وعدہ دیتا ہے اور بھوری صوبہ کا یا کوئی بھی وعدہ، یہ سارے کے سارے جھوٹ نکل جاتے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان کے لیے ویسے ہی لالی پاپ ہے جیسے عمران نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب کو لالی پاپ، صوبہ کا لالی پاپ دکھایا تھا۔ 2018 سے پہلے جنوبی پنجاب کو بھی کہا گیا، یاد ہے آپ کو؟ جنوبی پنجاب کو کہا گیا کہ 100 دن کی اندر ہی اندر میں صوبہ بناؤں گا۔ آپ ملتان سے پوچھیں، آپ بھاولپور کے عوام سے پوچھیں ان کا صوبہ کا کیا ہوا؟ ان کو نہ صوبہ ملا، نہ روزگار ملا، نہ تبدیلی ملا، نہ ترقی ملا، صرف عمران کی تباہی۔ اس تباہی سے میں نے آپ کو بچانا ہے۔ آپ میرے ساتھی ہو، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے، آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھے۔ اگر آپ پہ ظلم ہوتا ہے تو میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اس لیے میں نے پی ڈی ایم کی تحریک تو چل رہا ہے، جمہوریت کی بحالی کی تحریک چل رہا ہے، اور جہاں وہاں بہت محنت کر رہے ہیں۔ میں ایک دن میں اپنے گلگت بلتستان کے عوام کو اس موقع پہ، اس تاریخی موقع پہ جہاں ان کے مستقبل کے فیصلے طے ہو رہے ہیں، میں آپ کو ایک دن بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ انشاءاللہ تعالی میں یہاں نومبر 15 تک آپ کے درمیان رہوں گا۔ کسی نہ ہم وفاقی حکومت کو، نہ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کو، نہ ہم خلائی مخلوق کو کوئی اجازت دیں گے کہ آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے، آپ کا ووٹ کا چوری کرے۔ ہم آپ کا ووٹ کا حفاظت کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے، حکومت بنا کے آپ کے ساتھ جشن منا کے واپس پاکستان پہنچ کے گو نیازی گو، گو نیازی گو، گو نیازی گو، گو نیازی گو۔ پاکستان پہنچ کے آپ کا مسائل نیشنل اسمبلی میں اٹھا کے، سینٹ میں اٹھا کے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے حل کریں گے۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی تاریخ ہے۔ ہم جو خدمت کرتے ہیں وہ ہم غریبوں کے لیے کرتے ہیں، مظلوم عوام کے لیے کرتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو کام کیا وہ آج بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی جو گندم پہ سبسڈی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، آج تک یہاں کے عوام اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو سبسڈی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تیل پہ دیا، آج تک یہاں کے عوام اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہم نے مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، غریب عوام کے لیے کام کیا تھا، اور ماضی کی پچھلی حکومت میں آپ نے اسی نظریہ کو آگے لے کے چلے تھے۔ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا تھا، جس سے آج تک گلگت بلتستان سے لے کے گوادر تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مدد مل رہی ہے۔ میں نے پورا صوبہ سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کا جال کرا دیا ہے۔ ہم نے جو NICVD ہے، جو دل کا علاج کا ہاسپٹل ہے، وہ مفت قرار دے دیا، تاکہ اگر آپ کا دل کا کوئی تکلیف ہو، ہارٹ اٹیک ہو، اتنا مہنگا ترین سرجری ہوتا ہے، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ سکھر ہو، چاہے وہ لارکانو ہو، چاہے وہ ٹنڈو محمد خان ہو، چاہے وہ سانگر ہو، آپ کو مفت علاج ملتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے کہ خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں آپ کو فری لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، جہاں نہ صرف سندھ کے عوام مگر بلوچستان کے عوام، پنجاب کے عوام، افغانستان کے عوام تک آتے ہیں مفت علاج کروانے کے لیے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں گلگت بلتستان میں منتخب کرواتے ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں، ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ میرے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ویسے سٹینڈرڈز کے مفت علاج کے ہاسپٹلز ہو، تاکہ یہاں کے بزرگ کو، یہاں کے عوام کو
یہ فیسلٹی ملے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سب سے زیادہ توجہ دیا ہے تعلیم پہ. سب سے زیادہ جو تعلیمی ادارے ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں. چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہو, چاہے وہ پختونخوا میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, چاہے سندھ میں ہو, سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں کو ہم روزگار کے مواقع فراہم کریں, تو ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم پہ زور دینا پڑے گا, اور ایسے تعلیمی ادارے کھڑا کرنا پڑیں گے جہاں ہمارا غریب کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکے, جہاں ہمارا مزدور کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکے. اور یہ ممکن نہیں ہوگا اگر ان کو دور دور جانا پڑے گا اپنا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر ضلع میں یا کوئی کیمپس یا کوئی یونیورسٹی بنانا پڑے گا تاکہ نوجوان وہاں اپنے گاؤں میں, اپنا ڈسٹرکٹ میں اپنا تعلیم حاصل کر سکے. انشاءاللہ اس قدم سے یہاں سے ایک انقلاب آئے گا انشاءاللہ. میں جانتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور سندھ کے درمیان جو تعلقات ہے وہ بڑے واضح ہیں. بہت سے لوگ, بہت سے عوام یہاں سے گلگت بلتستان سندھ آ کے محنت کرتے ہیں, لیکن ہمیں ان کو سندھ میں بہتر فیسیلیٹیشن دینا پڑے گا, بہتر کوآرڈینیشن ہونا پڑے گا. آج میں پہلی بار سن رہا ہوں آپ کا کوئی شگر ہاؤس ہے. کراچی میں شگر ہاؤس ہے. اگر کراچی میں شگر ہاؤس ہے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے, تو ہمیں وہ شگر ہاؤس بنانا پڑے گا تاکہ جب آپ وہاں آ کے ہمارا مہمان بنے تو آپ کی صحیح فیسلٹیز تو ہو. ہم ساتھ ساتھ یہ تعلیمی ادارے پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حکومت ہی بنے گا نومبر 15 کے بعد, تب ہم ادھر بھی تعلیمی ادارے کھڑا کریں گے. لیکن تب تک ان نوجوانوں کے لیے جو آزاد کشمیر سے, جو گلگت بلتستان سے کراچی آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کے رہائش کے لیے ہر جگہ, میں کانچے میں تھا, وہاں کے نوجوان کا یہی مطالبہ تھا, سکردو میں کے نوجوان کا یہی مطالبہ ہے. آج شگر میں آ کے میرا عمران بھائی کہتا ہے کہ آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ آپ کا وہاں ہاسٹل بننا پڑے گا. میں نے obviously اب الیکشن کیمپین چل رہا ہے تو میں کوئی ایسا اعلان نہیں کر سکتا ہوں, مگر میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کے نوجوانوں کو مایوس نہیں کریں گے. جیسے آپ کا شگر ہاؤس کو ہم نے صحیح کرنا ہے, ویسے ہمیں انشور کرنا پڑے گا کہ جو نوجوان اتنے دور دراز علاقے سے آ کر کراچی آتے اپنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف گلگت بلتستان کے لیے مگر آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے بھی ہم ہاسٹل ضرور قائم کریں گے تاکہ وہاں رہ کے وہ اپنا تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. ساتھیوں, یہ ہے جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. پی ٹی آئی اور عمران خان نے کام بتایا, انہوں نے کیا کیا ہے پورا ملک میں. تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت, تاریخی مہنگائی, ایک صحت کا ادارہ قائم نہیں کیا. 7 سال ملے ہیں ان کو پختونخوا میں, 2 سال ہوئے ہیں پنجاب میں, اور وفاقی حکومت بھی ان کے ساتھ. ایک ہاسپٹل قائم نہیں کر سکے, ایک تعلیمی ادارہ قائم نہیں کر سکا. 50 لاکھ گھر کا وعدہ تو کیا تھا, لیکن لاکھوں لوگوں سے چھت چھین لیے ہیں انکروچمنٹ کے نام پہ. وعدہ کیا تھا کروڑ نوکریوں کا. پورے ملک کراچی سے لے کے اسلام آباد تک غریب عوام احتجاج کر رہے ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہا. ہم جانتے ہیں کہ اگر عوام کو روزگار دینا ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ضروری ہے. ہم جانتے ہیں کہ مہنگائی کا کیسا مقابلہ کیا جاتا ہے, عوامی مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے. ہمارے دور میں مہنگائی بھی تھا, ہمارے دور میں بھی آئی ایم ایف اور پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن چل رہا تھا. لیکن عوامی حکومت اور کٹپتلی حکومت میں فرق ہے. جہاں کٹپتلی حکومت اپنے بجلی کے بل میں اضافہ کرتا رہتا ہے, جہاں کٹپتلی حکومت بے روزگاری میں, غربت میں اضافہ کرتا ہے, کھانے پینے کے اشیاء میں ان کے پرائس میں اضافہ کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے سرکاری ملازم کی تنخواہ
100% اضافہ کیا, پینشن میں 150% اضافہ کیا, ہمارا سپاہیوں کے لیے, ہمارا فوج کے نوجوان کے لیے 175% اضافہ کیا. تو ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے, مگر ہم نے اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا. چاہے بزرگ پینشنر ہو, سرکاری ملازم ہو, ہمارا فوجی ہو, وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, حکومت ان کو مدد کر رہے ہیں. مہنگائی کا مقابلہ یہ ہوتا ہے عوامی حل مہنگائی کا. ہم نے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا ہے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا آپ سے اپیل ہے, گلگت بلتستان پاکستان پیپلز پارٹی کے دل کے نزدیک ہے. گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے ان 2 سالوں میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ سلیکٹڈ حکومت نے ہر طبقہ, ہر جگہ تباہی مچایا ہے. آپ سے اپیل ہے, آپ نے ساتھ مل کے محنت کرنا ہے, سب مل کے محنت کرنا ہے, ہر جگہ اپنا امیدوار کے ساتھ دینا ہے, تیر کو منتخب کروانا ہے, تاکہ ہم ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تباہی سے بچا سکے. انشاءاللہ تعالی اگر شگر کے عوام میرے ساتھ ہے, اگر گلگت بلتستان کے عوام میرے ساتھ ہے, تو اس دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. جیے بھٹو! کا ایشو ہے, ورنہ ہمیں پورا دن آپ کا ہی خیر ہے. وہ مجھے بلائیں گے, نواز بات کر رہا ہے, نماز کے بعد آپ کی نماز